اور جو دعا نہیں کرتا یا دوائیاں نہیں ہے یا دوائیاں ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ گڑگڑاتا رہتا ہے، ہمیشہ گڑگڑاتا رہتا ہے، کمپلینس کرتا رہے گا، وہ ہمیشہ شکایتیں کرتا رہے گا، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا، میں کلام نہیں سنا سکتا، میں گا نہیں سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس روپیہ نہیں ہے، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہ ہم نے خدا، نہ خدا کے لوگ اور نہ خدا کے گھر میں وقت گزارنا۔ تو کیسے ہمارے یہاں تبدیلی آئے گی؟ فرق کیسے پیدا ہوگا؟ کسی صورت فرق پیدا نہیں ہوگا۔ بھائی یہاں تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بادشاہ جو وہ محتاج ہے کس کا؟ خدا کے لوگوں کا۔ وہ محتاج ہے خدا کے گھر کا، وہ محتاج ہے نبی کا۔ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں، انہیں کتنا اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا یہ کام ہو گیا ہے اب دیٹس اٹ، تو یہاں پر لکھا ہے نبی نے کیا کہا، اب تیر کمان اور اٹھا لے اور انہیں زمین پر کیا کر، پٹخ مار۔ اور لکھا ہے شاہ اسرائیل نے انہیں کتنی دفعہ زمین پر مارا؟ 3 بار اسے زمین پر پٹکا۔ اور بادشاہ سے وہ ناراض ہوا، نالا ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تو 5 بار مارتا، تو 6 بار مارتا، تو 7 بار مارتا، تو مارتا چلا جاتا، مگر کیوں؟ تاکہ تو جتنی بار تیر زمین پر مارتا اتنی بار تو اراموں پر فتح پاتا۔ مگر اب کیونکہ تو نے بادشاہ ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے دل میں گمان ہوئی یار کیڑے پاسے لاس ہے نبی ہے نا، جیسے نمان کوئی سے اس نے کہا جا کے گوتے لگا دے پانی میں، نمان کوئی سے کیا کہا گیا جا کے پانی میں، اس نے کہا یار یہ گوتے دریا تو میرے علاقے سے بھی آئے، تو نبی یہ مجھے کیا کہتا پھر رہا کہ میں دریا میں گوتے لگاؤں؟ دیکھیں بعض اوقات چیزیں جو ہیں doesn't make sense to us, especially people those who think they are smarter than others and they think they have something and things really don't mean to them or make any sense to them. وہ کچھ انہیں پتہ ہی سمجھ نہیں آتی کہ شاید یہ کیا مطلب کیا ہے، کیوں مٹی جو ہے وہ آنکھوں میں لگائی جا رہی ہے، کیوں غوطے پانی میں لگوائے جا رہے ہیں، اور جی کہہ رہے کہ میں میری آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں، میرا کوڑ جاتا رہے گا۔ تو ہو سکتا ہے شاہ اسرائیل سوچتا ہو ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ذہن میں آیا یار یہ نبی کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو فضا میں ایک تیر چھوڑ دیا، اب یہ زمین پر کہہ رہا مارتا چلا جاؤں، تو ہو سکتا ہے دکھ ہوا ہو، اریٹیٹ ہوا ہو، یا تھک گیا ہو، 3 دفعہ مار کے اس نے برا محسوس کیا ہو، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ 3 بار مارنا جو ہے نا بنیادی طور پر یا نبی نے یہ کہہ دیا کہ اسے مارتا جا تو اس کے کوئی معنی ہے۔ جب خدا یا خدا کے لوگ آپ سے کچھ کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کے کوئی مقصد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ چرچ آئیں، گرجے آئیں، دعا کریں، روزے رکھیں، یہ کریں وہ کریں، تو ادر اینڈ پہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار ان کا اپنا مقصد کیا ہے نا، یہ حافظ صاحب اتنا ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ چرچ آئیں گے، بھائی کیوں کہتے ہیں یہ ہمیں چرچ آئیں، یہ تو ہماری مدد کر رہے ہیں تاکہ ہم چرچ آئیں ہے نا، یہ ہماری مدد اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے چرچ آئیں، بھائی یس ہم آپ کی مدد اس لیے کرتے ہیں تاکہ چرچ آئیں، آمین، ایسا ہی ہے۔ خدا آپ کی مدد کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ اس کے گھر میں ہیں، آمین۔ بھائی ہم ایک دوسرے کی اس لیے ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف بڑھیں۔ جب ہم آپ کی بہتری چاہتے ہیں، جب خدا کے لوگ آپ کی بہتری چاہتے ہیں تو اس میں ان کا مقصد کم حق کا زیادہ ہوتا ہے، آمین۔ تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہماری بلیسنگز جو ہے نا وہ خدا کے گھر میں ہے، آمین۔ تو ہتھیار کس کے ہونے چاہیے؟ اپنے ہتھیار کس کے ہونے چاہیے؟ دعاؤں بھی کتنی ہونی چاہیے؟ اپنی اپنی، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، مگر اس میں کیا ہونا چاہیے؟ خدا اور خدا کے لوگ شامل ہونے چاہیے، خدا اور خدا کے لوگ شامل ہونے چاہیے۔ ہتھیار لیں اور وہ دعائیہ ہتھیار ہے، دعائیں شروع کر دیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں یا سوچتے ہیں کہ یہ کام تو 10 سال سے نہیں ہوا، 15 سال سے نہیں ہوا، 20 سال سے نہیں ہوا، یقین جانیے جس روز آپ نیک نیتی کے ساتھ ایک خاموش کونے میں بیٹھ جائیں گے اسی روز وہ کام شروع ہو جائے گا، آمین۔ اسی روز وہ کام شروع ہو جائے گا۔ میں ایک شخص سے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں،
مگر میں چاہتا تھا کہ وہ میری زندگی سے الگ ہو جائے. یقین کر میں نے دعا شروع کی اور میں نے صرف یہی کہنا شروع کیا مسلسل, خداوند بغیر میں اسے نقصان دوں یا وہ مجھے نقصان دے, وہ میری زندگی سے الگ ہو. یقین جانے صرف میں یہی کہتا رہا, خداوند آسمانی باپ میں اسے نقصان نہ دوں, وہ مجھے نقصان نہ دے, وہ میری زندگی سے الگ ہو. بلیو کریں وہ شخص خاموشی سے پتہ بھی نہیں چلا میری زندگی کون. خدا جو ہے نا وہ سنتا ہے ہماری دعاؤں کو, خدا جو ہے وہ جواب دیتا ہے ہماری دعاؤں کا. مگر اس وقت جب ہم ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, مجھے خدا نے دکھایا, یہ تقریباً کب کی بات ہے, 2 مہینے ہوئے, ہارڈلی 2 مہینے ہوئے, میں بیٹھا اور میں یہ کہہ کے نا کہ خداوند میں اس شخص کو اپنی لائف میں نہیں چاہتا. میں نے آنکھیں بند کی ہیں, ایک دم مجھے ایسے جیسے جھپکی آئی آنکھوں اور میں نے دیکھا وہ شخص میرے پاس آ کے بیٹھا اور ایسے غائب ہوا ہے ایک دم, جیسے کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے ایسے نہیں نکل جاتا اور آپ دیکھتے کہ وہ ہے بھی نہیں, بیٹھا میرے پاس بات کر رہے ہیں اور ایک دم اسکرین سے آف ہو گیا وہ شخص. کدھر گیا؟ میں اٹھا, اس کے بعد میں نے کہا خداوند یو گونا ڈو سم تھنگ ناؤ. بلیو کریں 1 ہفتہ بھی نہیں پڑا, وہ شخص میری زندگی سے بالکل بغیر اسے میں نے نقصان دیا, بغیر وہ مجھے نقصان دیا. بلیو کریں, آپ دعا کریں, خدا آپ کے لیے معجزہ کرے. دعا کریں خاموشی کے ساتھ, خدا تبدیلی پیدا کرے. وہ جنگیں جو فضا میں لگ رہا ہے تیر پھینک رہے ہیں, وہ تیر آپ کے لیے بڑے کام کریں. آمین. مگر ہوگا کب ہوگا؟ جب ہتھیار آپ کے ہوں, تابعدار ہوں, کنسسٹنٹ ہوں, کمیٹڈ ہوں اور خدا ان کی حضوری میں مسلسل آئیں. اگر آپ تنگ ہیں کسی چیز سے, 10 سال سے تنگ ہیں, 15 سال سے تنگ ہیں, تو کنسسٹنسی کے ساتھ دعا کریں. تھکے نہیں, گھبرائے نہیں, کیونکہ خدا نے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں فتوحات کے. وہ بادشاہ اس چھوٹی سی الیشا کی کوٹری سے فتح لے کر گیا تھا. آیا کیا لے کے تھا؟ اپنے ہتھیار, اپنے ہتھیار لے کر آیا تھا, مگر ان ہتھیاروں کے وسیلہ سے فتح وہ لے کر گیا. آپ اپنے اپنے ہتھیار لے کر خدا کی حضوری میں آئیں اور کہیں خداوند یہ پڑھیں, انہیں بلیس کر. خداوند یہ میرے بچے ہیں, انہیں بلیس کر. یہ میری بیوی ہے, اسے بلیس کر. یہ میرا ہسبینڈ ہے, اسے بلیس کر. یہ میرا خاندان ہے, اسے بلیس کر. اے خدا یہ میری فیملی ہے, اسے بلیس کر. یہ کاروبار ہے, اسے بلیس کر. اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے, یقین رکھیے ہماری ساری چیزیں بے برکتی ہوں گی. آپ خدا کو اس میں مکمل شامل کریں, مکمل شامل کریں, مکمل طور پر شامل کریں. اپنی حیثیت کی طرف نہ دیکھیں. نبی میں جو قدرت کام کر رہی ہے اس میں اس پر دیکھیں. بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا, ہم سوچتے ہیں کہ یار میری دعا سے تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے نا, میری دعا سے تو obviously ایسا ہوتا ہے. خدا نے لکھا کہ تم بیماروں کے لیے دعائیں کرو, تم سانٹوں اور بچھوں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آؤ. خدا نے بلیسنگز دی ہیں, خدا نے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں, تو ہم ان کی برکتوں کے حصہ دار ہیں, ہم ان کی نعمتوں کے حصہ دار ہیں. خدا نے اگر مجھے نعمت دی ہے تو وہ آپ کے لیے دی, آپ کی جو نعمت ہے خدا نے مجھے میرے لیے دی ہوئی ہے. ہم ایک دوسرے کو اس طرح سے کمپلیمنٹ کرتے ہیں, اس طرح سے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں برکتوں سے. جو نبی کے پاس برکت ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے, اور جو بادشاہ کے پاس برکت ہے وہ نبی کے پاس نہیں ہے. مگر دونوں مل کے جب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بڑی برکت اور بڑی فتح. آمین. تو آپ اپنی اپنی جو برکتیں ہیں نا انہیں خداوند کی حضوری میں لے کر آئیں, اور پھر وہ دیکھیں وہ تیر جو کسی کتے کو نہیں مار سکتا, شیروں کو بھی مار دے. آمین. وہ دعا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہوا میں گھل گئی ہے, it's just wasted away, وہ دعا, چھوٹی سی دعا بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا کام ہے. مگر ہوگا کب؟ جب آپ اعتقاد کی بنیاد رکھ کر آگے بڑھیں گے. بے اعتقادی سے تو کچھ حل ہونے والے نہیں. خدا کے گھر کی طرف بڑھیں, خدا کے لوگوں کی طرف بڑھیں, خدا
کے رسولوں کی طرف, نبیوں کی طرف, کلام مقدس کی طرف بڑھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کس طرح سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑے بڑے کاموں میں بدل جائیں. کس طرح خدا ڈبل کرتا ہے پتہ نہیں چلتا. آپ ادھر سے دیتے ہیں, ادھر سے آپ کو پھر مل جاتا ہے. کب؟ جب آپ اعتقاد کے ساتھ دیتے ہیں, جب آپ اعتقاد اور وفاداری, ایمانداری, مکمل نیک نیتی کے ساتھ خدا کے پاس لاتے ہیں. اور جو دیتا نہیں ہے خدا کو, وقت ہو, روپیہ ہو, پیسہ ہو, اپنے بچے ہو, اپنے ٹیلنٹس ہو, خوبیاں ہو, لیاقتیں ہو, جو خدا کو دیتا نہیں ہے نا, خدا سے دیتا نہیں. دیکھیں یہ آسمان ہے نا, جو یہ سب کے اوپر کھڑا ہے, سب کے اوپر ہے. کئی سوال کرتے ہیں یار, سورج دیکھیں obviously سب کے اوپر چمکتا ہے, آسمان سب کے اوپر کھڑا ہے, تو پھر فرق کیا مسلم میں, کرسچنز میں, ہندوؤں میں اور دوسرے دیگر ادیان میں؟ بھائی obviously فرق ہے. سورج جو ہے یہ فضل عام ہے سب کے لیے, مگر اس کی کرنوں سے کئی تے بیمار ہو جاتے ہیں تو کئی شفا پا جاتے ہیں. وہ فضل خاص سے جنہوں شفا ہو جاتی ہے, جتنے بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لیے فضل خاص نہیں ہے. ہم جو مسیحی ہیں, ہم پر خدا کا فضل خاص ہے, اسپیشل گریس ہے, اور اسی اسپیشل گریس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے یہ دعوے موجود ہیں کہ ہمارے مسیح جیسا کوئی نہیں. آمین آمین. ہمارے مسیح جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس اسپیشل گریس نہیں ہے تو یاد رکھیے اسپیشل بلیسنگز بھی نہیں ہے. تو جو دینا نہیں جانتا خدا ان کو اپنا بیسٹ نہیں دیتا, وہ خدا سے بیسٹ دیتا بھی نہیں. اس لیے وقت ہو, روپیہ پیسہ ہو, دھن دولت ہو, بچے ہوں, کچھ بھی ہو. کل میری ایک شخص سے بات ہو رہی تھی, پاسٹر ہیں, وہ دوست ہیں میرے, وہ بھی کہہ رہے تھے یار یہ ایمال والی کلیسیا کدھر ہے. میں کیا آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. مجھے کہنے لگے یار یہ ایمال کا چرچ کدھر ہے, ایمال کی کلیسیا نہیں نظر آ رہی دنیا میں. میں کہا پاس صاحب ایمال کی کلیسیا اس لیے نہیں نظر آ رہی کیونکہ ہم اپنے اندر دیکھ ہی نہیں رہے. ہمارے اندر ایمال کی کلیسیا ہے, وہ اس وقت جاگتی ہے جب ہم ایمال کی کلیسیا کا کام کرنا شروع کرتے ہیں, ورنہ تو کلیسیا موجود ہیں. وہ کہہ رہے تھے ایمال کی کلیسیا نہیں نظر آ رہی پوری دنیا میں. کیوں نظر نہیں آ رہی؟ وجہ کیوں؟ کیونکہ یہاں نفسا نفسی ہے, خود غرضی ہے. ہم اپنے اپنے کام, اپنی اپنی نیتیں, اپنے اپنے ہمارے مفاد ہیں, ہماری اپنی اپنی جو انٹینشنز ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, خدا نہ ہو, ہے نا. مگر ایمال کا چرچ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب کا سب کچھ برابر, ہمارا سب کا سب کچھ برابر ہے. اور انہوں نے اپنا سب کچھ لا کر کن کے قدموں میں رکھا ہے؟ یاد ہے رسولوں کے قدموں میں. لکھا ہے حنانیہ سفیرہ آئے, دیگر لوگ آئے, وہ اپنے گھر بیچنے لگے, اپنا مال و متاع بیچ کر پیسہ لا کر رسولوں نے جیبوں میں رکھنے لگے, رسولوں کو بینکوں میں رکھنے لگے. ان کے قدموں میں, پاؤں میں لکھا ہے, انہوں نے پیراں چ روپیہ انہوں نے سٹیا لیا کہ یہ جو روپیہ پیسہ ہے نا وہ انہوں نے ان کے قدموں میں کیوں رکھا؟ پہلی بات وہ اس لیے لا کر رکھا کہ اس روپے کی حیثیت تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں. دوسری بات وہ روپیہ انہوں نے اس لیے ان کے قدموں میں لا کر پھینکا کہ یہ سب کے لیے ہوگا. آمین. جس کے پاس 10 ہیں 10 بھی پھینکے گا, جس کے پاس لاکھ ہے وہ بھی ادھر ہی پھینکے گا, تاکہ جب اکٹھے اس جگہ پر ہوں گے تو سب میں برابر کی تقسیم ہوگی, برکتیں برابر کی تقسیم ہوگی. یہ دوسری بات. تیسری بات انہوں نے کیوں قدموں میں لا کے سب کو پھینکا؟ تاکہ ان کے اوپر برکت ہو. تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تین ہے, وہ دعائیاں تین ہے, وہ روپیہ پیسہ ہے, بچے ہیں, وہ دھن دولت ہے, وہ کام ہے, ٹیلنٹس ہے, خوبیاں ہیں, وہ خدا کے گھر میں لے گئے. نیک نیتی سے ہیں, ٹائم پاس کرنے لیے نہیں, وقت گزارنے کے لیے نہیں, اور صرف اس لیے نہیں پاسٹر صاحب نے خوش کر, ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اٹس ناٹ اے سوشل کلب. آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ وی ناٹ گوئنگ ٹو میک اٹ اے سوشل کلب. ہم اسے سوشل کلب نہیں بننے دیں گے, یہ چرچ رہے گا. آمین.
یہ ایک چرچ رہے گا, یہ ایک چرچ ہونا چاہیے. آبویسلی ہم ایک کمیونٹی ہے اور خدا نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا ہے اور بغیر وجہ کے نہیں کیا. ہم نے ایک دوسرے کے دکھ بھی دیکھنے ہیں, ایک دوسرے کا سکھ بھی بانٹنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ لینا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے, ایک دوسرے کو اٹھانا ہے. یہ ہماری کمیونٹی لائف ہے اور اسی لیے ہمیں خدا نے اس جگہ پر اکٹھا کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چرچ کو اور اپنی سوشل لائف کو الگ رکھنا پڑے, کیونکہ سوشل لائف جب چرچ لائف بن جائے گی تو بلیو کریے چرچ نہیں رہے گا بلکہ سوشل کلب ہو جائے گا. پھر یہاں سے اسپرچویلٹی کم ہوگی, کارنیلٹی زیادہ ہوگی. روحانیت کم جھلکے گی, جسمانیت زیادہ آئے گی. اس لیے begin to draw a line between church and social life. آمین. کیونکہ ہم یہاں پر ہیں خدا کی ستائش کے لیے, اسے جلال دینے کے لیے, اس کی وڈیائی کرنے کے لیے. یہ ہمارا مقصد ہے. ہم یہاں پر اپنی بہتری کو نہیں صرف کرنے آئے. ہماری بہتری تو obviously ایک ریئیکٹیو پروسیس ہے, ہونی ہے. جب ہم خدا کی ستائش کریں گے نتیجتاً ہمیں خدا نے برکت دینی ہے. اور خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا ہے, وہ رکنے والا نہیں ہے, وہ کرے ہی کرے گا. مگر ہماری نیت جو ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے. آمین آمین. تو اس لیے نبی کے گھر میں جانے کا مقصد شاہ اسرائیل کا اس کی تیمارداری, ایرانیوں پر فتح کے لیے برکت چاہنی یا ماتم کرنے کا. یہ بلینڈڈ انٹینشنز جو ہیں بعض اوقات, یہ ہمارے لیے ایک کارگر ثابت نہیں ہوتی. پوری نیک نیتی کے ساتھ ایک مقصد کے لیے, اور اس کا مقصد بادشاہ کا کیا تھا؟ تیمارداری میں سے. الیشا بیمار ہے اور اس کی تیمارداری اس کا مقصد ہے. وہ رویا وہاں